السلام علیکم۔ پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کہ اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ مجھے گزارنے کا موقع دیا۔ لاکھوں درود و سلام کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پہ۔ ساری عزتیں صرف اللہ کے رسول اور نیک لوگوں کے لیے۔ انتہائی مشکور ہمدرد شورا اور میڈم سعدیہ اور ہماری چیئر پرسن ناصرہ جاوید اقبال صاحب، علی بھائی کا موضوع اتنا شاندار ہے، لیکن میں اس سے پہلے احمد اویس صاحب کی بات سے ہمارے سینئر ہیں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ ایک اور جنگ کی تیاری شروع کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی مثال میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ میری وائف جو ہیں وہ باہر بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہمیں ایک ٹریننگ پروگرام کے حوالے سے پینٹاگون کا وزٹ کرنے کا موقع ملا ہے۔ تو اس پینٹاگون میں جو ہے وہ میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ ہر ملک کے لیے ایک ریسرچ چیئر رکھی ہوئی تھی، اور وہاں پہ مختلف قسم کی ان کی ایکٹیویٹیز تھیں کہ وہ اس پہ نظر رکھتے تھے۔ لیکن پاکستان اور افغانستان کے لیے ایک پورا کوریڈور تھا، اور اس کوریڈور میں کوئی 25 کے قریب ان کے ریسرچرز تھے کہ جو پاکستان اور افغانستان پہ ریسرچ کر رہے تھے۔ باقی ساری دنیا کے ملکوں میں ایک ایک بندہ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ تو ان کی تیاری جو ہے وہ آج سے نہیں ہے، وہ 1000 سال سے تیاری کر رہے ہیں۔ ہمارے پر نظر ہے، اور ہم پہ نظر رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا نظر جو ہے وہ اسلام پہ اور اسلام سے ریلیٹڈ جو بھی لوگ ہیں ان کے اوپر نظر ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی تیاری رکھنی چاہیے، جیسے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے، جس طرح سر نے کہا کہ گھوڑے تیار رکھیں بلکہ گھوڑے دوڑاتے رہیں۔ اچھا، جہاں تک مینٹل ہیلتھ کی بات ہے، یہ دوسرا واقعہ میں نے دیکھا ہے کرونا کے بعد کہ اتنی انسرٹینٹی ہے اس وقت معاشرے کے اندر، اور اتنے کیوس کریٹ ہو گیا ہے کہ جس کے وجہ سے جو ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ تکلیف میں۔ ابھی جس طرح سر نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا وہ اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، ایران ہمارا اسلامی بھائی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ کئی ریسرچرز نے یہ بات کہی ہے کہ جو یورپ ہے، جو امریکہ ہے، جو دشمن اسرائیل ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ حسین کو مارنا ہے کہ عمر کو مارنا ہے۔ یہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اس کو سمجھ لیں۔ ان کے نظر میں جو ہے وہ حسین اور عمر ایک ہی ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں تیاری رکھنی ہے، اور ہمیں اپنی مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنے کے لیے جو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ بینگ مسلمان اور بینگ پاکستانی ایک قوم بن کے رہنے کی ضرورت ہے، اور ایک قوم رکھنے کی ضرورت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جو ہمدرد شورا کا نظام ہے وہ بہت شاندار اس وجہ سے کہ پاکستان میں تو 100% مسلمان رہتے ہیں، کچھ پرسنٹ ہوں گے لوگ جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے نا وہ ایک جوان قوم ہے۔ ہم 60% سے زیادہ لوگ یہاں پہ جو ہے نا وہ ینگ جنریشن ہے۔ تو ان کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارے بڑوں کا کردار جو ہے یہ ہونا چاہیے۔ اس وقت پوری دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ ریسرچز بتا رہے ہیں کہ فرانس میں اور انگلینڈ میں اتنے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اتنی زیادہ انسرٹینٹی ہے اس میں، جو ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ اپنے گھر میں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور گھر سے ہی، کیونکہ گھر جو ہے وہ ایسا یونٹ ہے کہ جہاں پہ اگر ہم اس موضوع پہ بات کریں گے، لوگوں کو تیار کریں گے، ذہنی طور پہ مضبوط کریں گے، تو آگے جا کے لڑائی کریں گے۔ نہیں تو وہی بنکروں والا حال ہے۔ آپ دیکھ لیجیے کہ اسرائیل میں ہو کیا رہا ہے کہ وہ بنکروں میں بھاگتے ہیں، چھپتے ہیں، اور ایرانی نہیں چھپ رہے۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ ایک ٹریننگ پروگرام کے حصے سے گزرتے ہیں۔ تو میری تو سجیشن یہ ہوگی، ہمارے بزرگ جو ہیں ان کو اس طرح کے سیشن جو ہے نا وہ ریگولر کرتے رہنے چاہیے۔ ہمیں مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنے کے لیے جو ہے وہ امید اور آس، اس سے کہیں مشکل جو ہے نا وہ زندگی ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد کے ہمارے سلف صالحین کی ہے، اور ان کا ذکر بار بار کرتے رہنا چاہیے کہ ایسے وقت آتے ہیں اور آتے رہیں گے، کیونکہ یہ امتحان گاہ ہے، یہ دنیا جو ہے امتحان گاہ ہے، تو اس کی تیاری ہم نے کرنی ہے۔ اچھا، میں نے جو دیکھا کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے اپنے اسپتال میں، جہاں پہ سائیکیٹری کے مریض رہتے ہیں، اور ان کو تو دنیا کے باہر کی دنیا کا پتہ نہیں ہے، لیکن ان کے اندر بھی انتہائی انزائٹی اور ان کی نیندیں خراب ہوتی جا رہی ہیں جب وہ ٹی وی پروگرام دیکھتے ہیں۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے نا ہمارے ایک سینئر اسکالر نے یہاں پہ کہی تھی کہ آپ کنفرم کریں گے جو یوٹیوب پہ آپ جو پروگرامز دیکھ رہے ہیں وہ سچ ہیں بھی کہ نہیں ہیں، تو پلیز اس کو جو ہے نا پروموٹ نہ کریں۔ اس کے لیے جو ہے نا وہ صحیح آتھینٹک نیوز کو آگے بڑھائیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اپنی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے لیے ہماری مینٹل اور فزیکل ہیلتھ جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے۔
اور اس کے لیے ایک دوسرے کی سپورٹ کریں, اور جو فرقے بازی کسی بھی لیول پہ ہے اس کو چھوڑ کے ایک ملک اور ایک قوم بننے کی ضرورت ہے, اور یہ وقت آ گیا. اچھا ویسے پاکستان ایک بڑی خوبصورت قوم ہے. میں نے ڈیزاسٹر جو 2005 میں زلزلہ آیا تو پورے پاکستانیوں کو پاکستانی بنتے ہوئے دیکھا, کیونکہ میں خود بھی 3 مہینے اسی ڈیزاسٹر میں جا کے رہا تھا وہاں پہ. جب دوبارہ جو انڈیا نے حملہ کیا اور حضرت نے فرمایا کہ وہ اس وقت وہ پاکستانی لوگ بن گئے تھے, تو جب بھی پاکستانیوں پہ مصیبت آتی ہے وہ ایک قوم بن جاتے ہیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ بغیر کسی ڈیزاسٹر کے آئے ہوئے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. اور مینٹل ہیلتھ میں جو سب سے زیادہ پریشانی آتی ہے, اگر کوئی انزائٹی اور ڈپریشن میں ہے تو اس کی سپورٹ کریں. اور اس کی سپورٹ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر اس کو کوئی پریشانی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بہت انزائٹی میں ہے تو اس کو ٹریٹمنٹ کی طرف لے کے آئیں. بزرگوں کا کام ہے کہ وہ بیٹھ کے کاؤنسلنگ کریں. اس طرح کے سیشنز جو ہے نا وہ ریگولر ہونے چاہیے, اور اس دوران ہمیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو زیادہ بڑھا دینا چاہیے. اور ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ شورا جیسی پلیٹ فارم موجود ہے, اور اس پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے ہمیں اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں. فاؤنٹین ہاؤس جو ہے نا اس کے سارے جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں, ہمارے 3 انسٹیٹیوٹ ہیں, ہمارے 4 اسکولز ہیں, ہم نے اس کام کو ریگولر وہاں پہ کر رہے ہیں, اور وہاں پہ اس طرح کے مختلف قسم کی جو ہے نا وہ پروگرام کرتے ہیں, جس میں ٹریننگ پروگرام شامل ہیں کہ اپنی مینٹل ہیلتھ پہ کیسے کام کیا جا سکتا ہے. ذہنی طور پہ مضبوط رہیں گے تو پھر فزیکلی طور پہ مضبوط رہیں گے, کیونکہ ذہن سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. میں انتہائی مشکور ہوں علی بھائی کا دوبارہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا.